أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون خبردار بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں واضح فرما رہے ہیں کہ یہ زمین و آسمان ہوں یا زمین و آسمان میں موجود ہر مخلوق ہو، ہر چیز ہو، ہر خزانہ ہو، ہر چیز یہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی میراث ہیں۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی ہے، اللہ کا ان کے اوپر قبضہ قدرت ہے۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز، ہر خزانہ وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے، اس پر اللہ کا ہی زور ہے۔ اگر کوئی چیز کسی کے پاس ہے، کسی مخلوق کے پاس، کسی انسان کے پاس، تو وہ اصل وہ چیز اللہ کی ہے، اصل وہ اللہ کی میراث ہے۔ ایک انسان اس چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر سکتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ تو خبردار بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی ملک ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت کا وعدہ، موت آنے کا وعدہ۔ ہر بندے کو موت آنی ہے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی موت آنی ہے، اور پوری یہ دنیا اس پر بھی قیامت آ جائے گی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کیسے ہوگا۔ اکثر لوگ اس کی تیاری نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ پھر صرف قیامت ہی نہیں آنی، هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ مارتا بھی ہے، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ زندگی پہلی اللہ نے دی، اور پھر جو موت ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آئے گی۔ کوئی انسان نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے۔ یہی چیز انسان کے نہایت عاجز ہونے کے لیے، عبد ہونے کے لیے، بندہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ جو انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا، تو اسے کیا حق ہے کہ وہ تکبر کرے، سرکشی کرے، اللہ کا مقابلہ کرے؟ کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے اور جو مارتا بھی ہے۔ یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ اللہ کی خاص صفت ہے۔ جو بھی کہے گا میں زندہ کرتا ہوں یا میں مارتا ہوں، جھوٹ کہے گا، اور وہ گویا کہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے نمرود نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے، اس نے یہ بحث و مباحثہ کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں اس نے یہ بحث و مباحثہ اس لیے کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے دی تھی، اللہ نے اسے دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ دے دی تھی، تو وہ متکبر ہو گیا تھا، سرکش ہو گیا تھا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں؟ کیوں جھگڑا کیا؟ اس لیے کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا
کہ میرا رب تو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو وہ بدبخت کہنے لگا قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا مقابلہ ہے، جھوٹ ہے یہ تو۔ کیا کیا اس نے؟ ایک شخص جو سزائے موت کا قیدی تھا اسے اس نے آزاد کر دیا، میں نے دیکھو اس کو زندہ کر دیا، اور ایک شخص جو بالکل بے گناہ تھا اسے پکڑ کے قتل کر دیا، کہا دیکھو میں نے اسے مار دیا، زندگی موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ بدبخت نے کیا کیا؟ یعنی جو اللہ کا نظام ہے، اللہ کسی کو زندہ رکھے کسی کو مارے، وہ اللہ کے نظام کو اس نے اپنی طرف منسوخ کر دیا۔ یعنی اب اس نے جس قیدی کو، جو سزائے موت کا قیدی تھا، اسے آزاد کر دیا، اس نے کہا دیکھو اس نے تو مرنا تھا، یا اللہ نے اسے مارنا تھا، میں نے اسے زندہ کر دیا۔ اس بدبخت کو کیا پتا کہ اللہ نے اسے زندہ رکھنا تھا، یا تو اللہ نے کہیں لکھ کے دیا ہوتا کہ اس کی موت اب آنی ہے، اور وہ کہتا میں نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ اور ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کر اس نے قتل کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تو اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا، میں نے اسے مار دیا۔ اس بدبخت کو کیا پتا کہ اللہ ہی اسے مارنا چاہتے تھے۔ تو اکثر لوگ اس مغالطے کے شکار ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے اللہ نے انعامات بہت زیادہ کر دیے ہوتے ہیں، اللہ نے اقتدار دے دیا ہوتا ہے، اللہ نے مال و دولت دے دی ہوتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی، یا سمجھ آتی ہے انسان سمجھنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں۔ اب کوئی ڈاکٹر کہے کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں تو کتنا بڑا مغالطہ ہوگا۔ جو ڈاکٹر یہ بات کہے کہ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تجھے کس نے پیدا کیا ہے، اور تجھے موت تیری مرضی سے آئے گی۔ کوئی بادشاہ کہے، کوئی عہدے دار کہے کہ میں جس کو چاہوں زندہ کروں، جس کو چاہوں ماروں، تو وہ زندہ کرنا اور مارنا اللہ کا کام ہے۔ کوئی بندہ اللہ کے کام کی نسبت اپنی طرف کر لے تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بدبخت اللہ کے زندہ کرنے اور مارنے کو اس نے اپنی طرف نسبت کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بحث ہی نہیں کی، اس سے نبی تھے، جلیل القدر پیغمبر رسول تھے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رسول وہ ظاہری طور پر بھی بہت خوبصورت اور وہ بڑے عقل مند بھی ہوتے ہیں ہر لحاظ سے۔ فوراً سمجھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو کہنے لگے اچھا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ حضرت ابراہیم نے یہاں یہ نہیں کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مشرق سے نکال کے دکھا۔ اس نے تو فوراً کہنا تھا میں نکال کے دکھاتا ہوں، کل کا سورج مشرق سے نکلے گا میرے حکم سے۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ آج نہایت عاجز حقیر لوگ جن کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے، تھوڑا سا اللہ نے جو سسٹم بنایا اس سسٹم کو کچھ سمجھ لیں، تو وہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو کام ہم کر رہے ہیں، یہ تو کلوننگ ہم کر رہے ہیں، یہ تو فلاں بیماری کا علاج ہم نے دریافت کیا ہے۔ وہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی اللہ نے ہی انہیں تھوڑی سی سمجھ دے دی، وہ مغالطے کا شکار ہو گئے جیسے یہ کام تو ہم کر رہے ہیں۔ کسی جڑی بوٹی کی کوئی خاصیت کسی کو پتہ لگ جائے اور اس سے کوئی بیماری کا علاج ہو جائے تو کوئی بندہ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے یہ تو میں زندہ کر رہا ہوں، تو کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی۔ پہلے آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا، وہ تو اللہ نے آپ کو سجھا دیا، تو سسٹم تو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے کاموں کو کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بحث چھوڑ دی کون زندہ کرتا اور مارتا ہے، کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو مبہوت رہ گیا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ ورنہ تو انسان اتنا وہ سرکش ہو جاتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو بارش پہ میں ہی برساتا ہوں، یہ جو نظام چل رہا ہے نہروں کا اور یہ سارا سسٹم، کوئی کسی کو اللہ بڑی بادشاہت دے دے تو وہ یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ سارا سسٹم میں ہی تو چلا رہا ہوں۔
یہ فصلیں اور یہ باغ اور یہ نہریں اور یہ پانی بارش یہ ہر چیز میرے حکم سے تو ہو رہی ہے. فرعون کہتا تھا وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. فرعون کہا کرتا تھا، فرعون نے اپنی قوم میں آواز لگائی، کہنے لگا ہے میری قوم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا یہ نہریں میرے حکم سے نہیں چلتی؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تم میرا مقابلہ موسیٰ سے کرتے ہو. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ جو مہین ہے، ذلیل ہے اور یہ صحیح بات بھی نہیں کر سکتا، والعیاذ باللہ. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب، اس پر کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ اس زمانے میں بادشاہ کنگن پہنا کرتے تھے. او جاء معه الملائکۃ مقترنین، اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ تو بہرحال یہ ہمیشہ سے سرکش لوگوں کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ کی چیزوں کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں. کئی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی طرف کر لیتے ہیں. کئی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پیر و فقیروں کی طرف کر لیتے ہیں. کام اللہ کا ہوتا ہے، یہ کام تو ہمارے پیر فقیر کرتے ہیں. اولاد تو ہمارے پیر صاحب دیتے ہیں، بیٹا تو ہمارے پیر صاحب دیتے ہیں، بھائی اللہ نے دیا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہوا یحیی و یمیت، اللہ ہیں جو زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مرنے کے بعد صرف موت نہیں ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی بھی ہے، جو حقیقی زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تحقیق آ چکی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے، وہدن اور ہدایت بھی ہے، ورحمت اور وہ رحمت بھی ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت پر، فبذالک پس اسی پر، فلیفرحوا پس انہیں خوش ہونا چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت آ چکی ہے، نصیحت آ چکی ہے. اس نصیحت سے کیا مراد ہے؟ اس نصیحت سے مراد قرآن کریم ہے. قرآن کریم سے بڑی نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم سے بڑی موعظت کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم سے بڑی تذکرہ کیا ہو سکتی ہے؟ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے. تو اللہ احسان جتلاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کا تم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نصیحت آ چکی ہے، یعنی قرآن. وشفاء لما فی الصدور، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نصیحت بھی ہے اور یہ سینے کی چیزوں کے لیے شفا بھی ہے. شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے. کیا مطلب؟ یعنی سینے کی، دل کی جو بیماریاں ہیں، شکوک و شبہات اگر کسی کو پیدا ہو جائیں توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں، تو قرآن سے وہ شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں. قرآن کریم سے اور قرآن کریم کی شرح، قرآن کریم کے بیان، حدیث مبارکہ سے. تو اس میں سینے کی چیزوں کے لیے شفا ہے، یعنی روحانی شفا. قرآن کریم میں روحانی شفا ہے. ہمارے جو دل کی بیماریاں ہیں، ہر قسم کی بیماریاں، وہ نفاق ہو، وہ شرک ہو، وہ بدعات ہوں، خرافات ہوں، شکوک و شبہات ہوں، تو قرآن اور قرآن کے بیان سے، قرآن و حدیث سے یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں اگر ایک انسان صحیح طریقے سے ان کا علم حاصل کرے. کیا قرآن کریم میں صرف روحانی بیماریوں کی شفا ہے؟ قرآن کریم کا اصل موضوع ہدایت ہے. ہماری
اخروی کامیابی، اور اخروی کامیابی اگر ہو تو دنیا کی کامیابی اس کو مستلزم ہے، آخرت کی کامیابی کے ساتھ دنیا کی کامیابی بھی بونس کے طور پہ ملتی ہے۔ قرآن کریم کا اصل کام ہدایت ہے، تو اصل قرآن کریم روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے۔ قرآن کریم تو جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن یہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے۔ قرآن کا اصل موضوع آخرت، اصل موضوع قرآن کا ہے کہ انسان دنیا میں آئے ہیں تو کامیاب زندگی گزاریں، اور کامیابی اصل کیا ہے؟ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی کامیابی، دنیا اور دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو بونس میں ساتھ مل جاتی ہے، لیکن دنیا اور دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آخرت کے ساتھ۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، آخرت کا گھر، اصل زندگی تو وہ ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس بات کو جان لیں، اصل تو آخرت ہے، اور آخرت کے لیے توقع کرنی چاہیے۔ دنیا کی تو حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ لیٹے ہوئے تھے، تو اٹھے تو صحابہ کرام کو نظر آئے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں، سادہ سا آپ کا رہن سہن، اور تو صحابہ کرام بڑا پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے کوئی اچھے بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، جیسے کوئی بندہ وہ کہیں جا رہا ہے، اپنے منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، رستے میں درخت کے نیچے اس نے تھوڑا سا آرام کر لیا، تھوڑا سا سستا لیا۔ ایک انسان رستے میں آرام کرنے کے لیے بہت زیادہ کوئی عالی شان کسی کمرے کا اور کسی عالی شان بستر کا انتظام نہیں کرتا، وہ ایک عارضی وقتی طور پہ اس کو آرام کرنا تھا، اس نے آرام کیا، اب وہ اپنے منزل کی طرف جا رہا ہے، آخرت۔ تو کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، ساری تگودو تو آخرت کے لیے ہے۔ دنیا کی تو حیثیت ہی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اگر دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ دنیا کے لیے بھی تگودو کرنے کا ہمیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ تو آخرت کی بات کرتے ہیں، جنت کی بات کرتے ہیں، جہنم سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ دنیا کی تو اللہ مقابلہ کرنے کی بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں ہے دنیا کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی چونکہ حیثیت نہیں ہے، ایک کافر دنیا کے اندر کوئی اگر عیش و عشرت کر بھی لے، پوری زندگی اگر وہ عیش و عشرت کی گزار لے، تو ان نعمتوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آخرت تباہ ہے تو دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ آیت کریمہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی کو بھی اس سے، کوئی نبی ہو ولی ہو، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہی دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی انسان اس کو سمجھ لے، یعنی آخرت اس کی کامیاب ہے، آخرت کے ساتھ دنیا کی کامیابی لازمی ہے، دنیا تو ساتھ بونس میں مل جاتی ہے۔
جب تک لوگ اس کو سمجھتے رہے اور اس حقیقت پر ایمان رکھتے رہے، دنیا میں لوگ غالب رہے مسلمان. اور جب مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت آ گئی، موت کو ناپسند کرنے لگے، تو مسلمان ذلیل ہو کے رہ گئے دنیا کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے پر بہت سارے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا ہم اس کو تھوڑے ہوں گے. صحابہ کرام نے اپنے دور کے مطابق بات کی. اپنے دور میں صحابہ کرام بہت تھوڑے تھے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ نے پھر مدد کی مسلمانوں کی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم تھوڑے ہوں گے، اس وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں گے مسلمانوں کے ساتھ. آپ نے فرمایا تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت جیسے سیلاب کے اوپر خس و خشاک ہوتا ہے، پھوس ہوتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وجہ کیا ہے؟ قلت بھی وجہ نہیں ہے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوہن، وہن اس کی وجہ ہے. وہن کیا ہے؟ آپ نے خود وضاحت فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. یہ اصل بیماری ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی شخص دنیا میں لگ جائے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ صحابہ کرام، ایک صحابی گئے رستم کے دربار میں، مکالمہ ہوا آپس میں، تو وہ یعنی کہنے لگا کہ تم لوگوں کو کیا ہے، تم تو خانہ بدوش تھے، اب تم لوگ جو ہیں وہ روم اور فارس پر چڑھ دوڑے ہو. تو مکالمہ ہوا، اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ وہ صحابی نے کہا کہ ہمارے لیے تو شہادت وہ تمہاری زندگی سے بہتر ہے. تم زندہ رہنے کے لیے لڑتے ہو، ہم تو اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے لڑتے ہیں، اور اس میں ہماری جان بھی چلی جائے تو ہمارے لیے تو بہت بڑا اعزاز ہے. بہرحال بات دور نکل رہی ہے. تو اصل چیز ہے آخرت، اور آخرت میں انسان کامیاب ہو جائے، اس کے لیے روحانی بیماریوں کا علاج کی انسان کو ضرورت ہے. تو وہ قرآن میں روحانی بیماریوں کا علاج ہے. جسمانی بیماریوں کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے، قرآن میں ان کا بھی علاج ہے. یہاں تو روحانی بیماریوں کا ذکر ہے، سینے کا ذکر ہے کہ سینے کے لیے قرآن شفا ہے. قرآن کریم کی دیگر آیات میں بالعموم ذکر ہوا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ہم قرآن کی وہ آیتیں اتارتے ہیں کہ جن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے. یہاں تو روحانی کے ساتھ بھی اس کو خاص نہیں کیا، دل کی بیماریوں کے ساتھ بھی اس کو خاص نہیں کیا، بالعموم ذکر کیا ہے. اصل تو روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں وہ بالطبع آ جاتی ہیں اس کے اندر. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہہ دو کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. یہاں بھی بالعموم ذکر ہوا. قرآن کریم میں جسمانی بیماریوں کی شفا بھی ہے، دل کی بیماریاں چاہے ظاہری بیماریاں ہوں اس کی بھی شفا ہے. کوئی بندہ اس ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ قرآن پڑھے تو اللہ کا حکم ہوگا تو شفا حاصل ہوگی. سانپ کے کاٹے کا علاج صحابہ کرام نے قرآن سے کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر سانپ کے کاٹے کا علاج ہوا، مشہور حدیث ہے. وہ ایک سردار کا علاج کیا صحابہ کرام نے دم کر کے، تو پھر وہ صحابہ کرام کو بکریاں دی گئیں. تو وہ صحابہ کرام نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے پھر تقسیم کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم بکریاں لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو. تو قرآن میں سورہ فاتحہ میں قرآن کی آیات میں روحانی بیماریوں کی، جسمانی بیماریوں کی شفا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ہے ایمان ہو اور یقین ہو. تو یہاں بھی اللہ نے مؤمنین کا ذکر کیا. اے لوگو تم پر اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی، تمہارے رب کی طرف سے، جو سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے اور وہ ہدایت بھی ہے اور وہ رحمت بھی ہے. لیکن یہ سب چیزیں کس کے لیے ہیں؟ قرآن نصیحت ہے، قرآن شفا ہے، سینے کی بیماریوں کی ہدایت ہے، رحمت ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے دوسری آیات رکھی ہیں ان سب میں ایمان کی شرط ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم قرآن کی آیات نازل کرتے ہیں جن میں شفا بھی ہے، روحانی بھی، جسمانی بھی، اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے. کافروں کو جہاں تک معاملہ ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کافروں کو تو قرآن خسارے میں بڑھا دیتا ہے.
سورہ حامیم سجدہ، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ ایمان شرط ہے۔ قرآن سے بڑی ہدایت کیا ہوگی؟ قرآن سے بڑی ہدایت کوئی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن سے ہدایت جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو ملتی ہے، ایمان والوں کو، اور جو کافر ہیں وہ تو اسی قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں، بلکہ گمراہ زیادہ ہوتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں۔ گمراہی کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ جو بندہ بھی قرآن کو پڑھے گا اعتراض کے لیے، نقص نکالنے کے لیے، غلط ارادے کے ساتھ، اسے کیا ہدایت حاصل ہونی ہے؟ اسے گمراہی، ضلالت ہی ملنی ہے۔ ایک کافر قرآن کریم کو پڑھے تو شفا تو نہیں ملے گی، خسارہ ہی بڑھے گا، روحانی جسمانی امراض میں اضافہ ہی ہوگا۔ ہاں، ایمان والوں کو کے لیے نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جس کا جتنا ایمان ہے اس کو اتنی ہدایت، اتنی شفا، اتنی رحمت، اتنی ہدایت ملے گی، جس کا جتنا یقین ہے۔ یہ قرآن کریم میں تو اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے، اتنا اثر رکھ دیا ہے، یہ پہاڑ پر اتر جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جن کا ایمان ہوتا ہے انہوں نے اس کا اثر ہوتے بھی دیکھا ہے، اور اللہ دکھاتے ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ان آیات پہ؟ ہوتا ہے ایسے۔ ایمان ضروری ہے اس کے لیے، یقین ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر اس کے ذریعے مردوں کو زندہ، اگر کسی معجزے کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہو تو قرآن کے ذریعے ممکن ہے۔ اور کوئی ایسی کتاب ہو جس کے ذریعے جس سفر لمبا طے ہو جائے، راستے سمٹ جائیں، اگر یہ ممکن ہے قرآن کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پہاڑ کو یہاں سے یہاں کر دیا جائے، یہ قرآن کے ذریعے ممکن ہے۔ قرآن تو بہت عظیم کتاب ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اگر قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلا دیا جائے، اگر فاصلے طے کر دیے جائیں لمبے لمبے، مردوں سے کلام کیا جائے، لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن سے یہ معجزے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بعد مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کی، اگر کسی کتاب سے یہ معجزے دکھائے جا سکیں تو قرآن سے بالاولیٰ یہ معجزے دکھائے جا سکتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، ایمان والے ہوں یا کافر ہوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی، شفا آ چکی، جو سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان والے ہی یہ چیزیں اس سے حاصل کر سکتے ہیں، نہیں۔ ایک بندہ اگر کافر ہوتے ہوتے اگر وہ یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھے گا، اسے بھی ہدایت حاصل ہو جائے گی، اسے بھی شفا حاصل ہو جائے گی، اسے بھی رحمت مل جائے گی۔ قرآن کریم میں یہ موضوع کئی جگہ ذکر ہوا ہے اور میں نے اس کی کئی دفعہ وضاحت بھی کی ہے۔ قرآن کریم کئی جگہ پر قرآن کو سب لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیتا ہے، سب لوگوں کے لیے بیان قرار دیتا ہے، سب لوگوں کے لیے اللہ کا انعام قرار دیتا ہے، لیکن قرآن کریم ہی کئی جگہ قرآن کریم کو ایمان والوں کے لیے ہدایت قرار دیتا ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت قرار دیتا ہے۔ تو کیا کنٹراڈکشن ہے یہ قرآن کی آیات میں؟ کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ قرآن میں سب کے لیے بھی ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، اور قرآن میں صرف ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ دونوں قسم کی آیات ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے
ایک آیت کریمہ میں ابتدا کی بات ہے اور ایک آیت کریمہ میں انتہا کی بات ہے، نتیجے کی بات ہے. یعنی قرآن کریم سے اگر ایک کافر بھی رحمت حاصل کرنا چاہے، ایک کافر بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے، تو قرآن کریم ہدایت دے سکتا ہے، قرآن کریم سے رہنمائی مل سکتی ہے. کوئی اگر خلوص دل سے پڑھے تو، صاف دل کے ساتھ پڑھے تو. کتنے کفار ہیں جو صرف قرآن سن کے مسلمان ہوئے ہیں؟ ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں ہیں. کتنے صحابہ کرام ہیں صرف قرآن سن کے مسلمان ہوئے. اس دور کی مثالیں چھوڑیے، آج کے دور میں ایسی مثالیں ہیں، صرف قرآن سن کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں. کوئی سچے دل کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ سنے تو صحیح. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 9/11 کے بعد اسلام کے بارے میں جاننا چاہا سچے دل کے ساتھ، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دی. تو اس معنی میں قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے شفا ہے، سب کے لیے رحمت ہے. شرط یہ ہے کوئی خلوص دل سے پڑھے. تو بعض آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ سب لوگوں کو اس سے ہدایت مل سکتی ہے کوئی خلوص دل سے پڑھے تو. لیکن جن آیات میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اس سے مراد یعنی جو نتیجے کے اعتبار سے جو مومن ہے، جس کا قلب سلیم ہے، اسے ہدایت ملے گی. ورنہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے اور مسلمان لوگ، انہیں بھی قرآن کریم سے کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا، اللہ معاف کرے. تو بہرحال قرآن کریم کے اندر اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے، بہت اثر رکھا ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن ہم اگر اس نعمت کی ناشکری کریں تو یہ ہمارا قصور ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، اس آیت سے کچھ لوگ یہ نتیجہ بھی نکالتے ہیں کہ قرآن میں جو تعویذ ہے وہ بنا کے اگر لٹکائے جائیں تو وہ بھی شفا کے حصول میں معاون ثابت ہوتے ہیں. نعمان صاحب، یعنی قرآن کریم میں جی آئیے، قرآن کریم میں شفا ہی شفا ہے اور قرآن کریم میں ہدایت ہی ہدایت ہے، یہی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہدایت کس چیز میں ہے؟ قرآن کریم کی تعلیمات میں ہے نا. تو قرآن کریم کی تعلیمات اور قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر، یہ اصل ہے. اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی. اللہ نے بابرکت کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اس آیتوں میں تدبر کریں. قرآن کا اصل مقصد تدبر ہے. جو قرآن سے تدبر نہ کرے، اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اصل ہے قرآن کا تدبر اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا. تو ہر قسم کا علاج ہوگا، روحانی بھی جسمانی بھی. لیکن قرآن کی اتنی بڑی برکت ہے کہ تدبر کے علاوہ صرف قرآن پڑھنے سے بھی برکتیں حاصل ہو جاتی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. صرف قرآن پڑھنے سے، بغیر تدبر کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. بغیر تدبر کے پڑھنے سے، تدبر کے ساتھ پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں اس کا شمار کی تاری نہیں ہے. میں جو آپ کے سامنے چیز واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اصل چیز ہے قرآن کا تدبر. اصل قرآن کی فوائد تدبر سے حاصل ہوتے ہیں. لیکن قرآن اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اگر کوئی صرف قرآن کریم کو پڑھ لے، تلاوت کر لے تدبر کے بغیر بھی، پھر بھی بہت ساری برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ قرآن کا اصل مقصد نہیں ہے. اگر ایک انسان قرآن کو تدبر سے پڑھے پھر بھی انسان کو شفا اور رحمت اور ہدایت ملتی ہے. اگر ایک انسان قرآن کو تدبر کے بغیر تلاوت کر کے پڑھے، اس کے اپنی فضیلتیں ہیں، اس کا اپنا ثواب ہے. جو اصل خرابی ہے جو آج ہم مسلمانوں میں سرایت کر گئی ہے، وہ قرآن کو نہ ہم پڑھتے ہیں ظاہری طور پر، نہ تدبر کرتے ہیں. قرآن کو ہم رکھ لیتے ہیں اپنے گھروں میں تاکچوں پر، یا ہم نے وہ قرآن کے تعویذ بنا کر ہم وہ لٹکا لیتے ہیں قرآن کریم کے لوح قرآنی، سورہ یاسین اور فلاں. اور میں کہتا ہوں کہ برکت ان سے بھی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم عمل نہ کریں قرآن کریم میں، ہمارا سارا عمل قرآن کے خلاف ہو اور ہم اپنی ساری توجہ بس قرآن کریم کے تعویذوں پر لگا لیں گے تو تباہی ہی تباہی ہے. ہاں، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں تدبر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی فائدہ دے سکتی ہیں.
قرآن کے اندر اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے، اور ویسے جو قرآن پڑھتا ہو اس کو ان ظاہری چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہ ظاہری چیزوں کی ضرورت ان کو ہوتی جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا نہیں ہے، بس شادیوں پہ بیٹیوں کو انہوں نے گزارنا ہوتا ہے قرآن کے سائے سے، باقی پوری شادیوں کے اندر ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، بس انہوں نے قرآن کے سائے میں گزارنا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت حاصل ہوگی. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں جیسے ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دے کہ اس نسخے پر عمل کرو، اور ہم اس نسخے کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیں اور ہم سمجھیں کہ جی اس سے ہمیں شفا حاصل ہو جائے گی. وہ آپ عقل مند ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی کوئی شفا حاصل ہوگی. لیکن قرآن کی تاثیر تو اتنی زیادہ ہے، کوئی بندہ قرآن پر عمل کرتا ہو تو یہ چیزیں بھی فائدہ مند ثابت ہو جاتی ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو قرآن کریم کے خلاف چلتے ہیں، سری قرآن کی توہین کرتے ہیں ہم، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں قرآن کی تعویذوں سے اور ان چیزوں سے برکت حاصل ہو جائے گی. رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یہ تو تعویذ کی بات ہے. کئی ایسے قاری ہیں قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں تدبر نہیں کر رہے ہوتے، قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. قرآن بھی پڑھتا ہے ایک انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، اور قرآن میں ہے الا لعنت فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ کی نافرمانیوں پر وعید ہے. تو اصل چیز قرآن کا اصل مقصد قرآن میں تدبر کرنا، قرآن کو پڑھنا. اسے ہم پڑھیں نہ، تدبر نہ کریں، اور ہم بس تعویذوں والا کام لیں تو پھر وہی حالت ہوگی جو آج ہماری مسلمانوں کی ہے، والعیاذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، فبذالک، پس اسی پر، فلیفرحوا، پس چاہیے کہ لوگ خوش ہوں. لوگوں کو اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، انہی چیزوں پر خوش ہونا چاہیے، باقی چیزوں پر نہیں خوش ہونا چاہیے. دنیاوی چیزوں پر، مال و دولت پر، بینک بیلنس پر، ظاہری نعمتوں پر، ان چیزوں پر ہم خوش ہوتے ہیں، ان پر نہیں خوش ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت ہی پر خوش ہونا چاہیے. حسر کا انداز ہے، فبذالک فلیفرحوا، اسی پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. کیا ہے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت؟ جس کی پچھلی آیت میں بات ہوئی، قرآن، اللہ کی طرف سے ہدایت، جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن اور یہ اللہ کی ہدایت یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی مال، جو مال و دولت، اور جس کو لوگ آج انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے اور لوگ اس کے غلام بنے ہوئے ہیں. تو اس مال و دولت کو جمع کرنے سے یہ قرآن جو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے، اس پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. یعنی اللہ کی اس نعمت کو حاصل کر کے انسان کو خوش ہونا چاہیے. کیا مطلب اللہ کی اس نعمت پر انسان کو خوش ہونا چاہیے؟ انسان اس نعمت پر خوش ہوتا ہے انسان کہ جس نعمت کو وہ استعمال کرتا ہے اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے. پھر انسان خوش ہو کہ مجھے اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. یہ ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم. ہم اس پر خوش ہوتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن نازل کیا ہے، اس امت پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. ہم پڑھیں نہ قرآن کو، قرآن پر عمل نہ کریں، اور ہم خوش ہوتے رہیں کہ دیکھو جی یہود و نصارہ پر قرآن جیسی کتاب تو نہیں اتری، یہ اللہ نے، یہ کتاب تو اللہ نے ہم پر اتاری ہے. اور ہم خوش ہوتے رہیں، پیچھے پہ بیٹھ جاؤ، اور ہم خوش ہوتے رہیں. یہ غلط انداز کی خوشی ہے. خوشی کیا ہے؟ آپ کو اگر کوئی چیز ملتی ہے تو آپ اس چیز کو استعمال کریں، کوئی تحفہ ملے آپ اسے استعمال کریں اور پھر خوش ہوں، تو یہ ہے اصل خوشی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے انعام پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. اللہ ہم پر یہ روحانی فضل کریں قرآن کی صورت میں، یا دیگر اللہ کے انعامات ہوں، انسان کو اللہ کے انعامات پر خوش ہونا چاہیے. یہاں سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کی ولادت طیبہ، ولادت مبارکہ، یہ اللہ کے بہت بڑا انعام ہے، تو ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے. وہ اس سے عید میلاد اور اس قسم کی چیزیں ثابت کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ قرآن کے بارے میں، اس کا اصل مفہوم وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ مسلمانوں کو قرآن اور قرآن پڑھ کر اور قرآن جیسی نعمت سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اصل مفہوم ہے.
باقی اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کرنا کہ اللہ کی اور نعمتیں جو ہیں ان پر بھی خوش ہونا چاہیے، یہ استدلال بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ آیت کریمہ خاص قرآن کے بارے میں ہے، لیکن اگر اس کو عام رکھا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی جو نعمت ہے انسان کو اس نعمت کو استعمال کرنا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے۔ اللہ کسی کو مال دیں تو انسان آگے سے جو ہے وہ منہ بنا لے، اللہ نے مجھے مال کیوں دیا ہے۔ اللہ کسی کو صحت جیسی نعمت دے، اللہ کسی کو کوئی نعمت دے، تو انسان کو ان نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ اصل قرآن کے بارے میں، آپ اس کو اگر عام رکھیں تو اللہ کی نعمت پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اس سے یہ استدلال بھی کیا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کی خوشی نہ ہو۔ خوش ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے جیسے میں نے بھی ذکر کیا، خوش کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اگر ایک مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہیں ہے اور آپ کے نبی بننے کی خوشی نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی اور نبی بننے کی خوشی ہے، لیکن اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور نیکی خود ساختہ نہیں ہوتی، نیکی وہ ہوتی ہے کہ جس کا طریقہ اللہ متعین کرتے ہیں۔ مثلا اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، تو اب نماز ایک بندہ اپنی مرضی سے پڑھنا شروع کر دے، فجر کی نماز کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 فرض پڑھنا شروع کر دے، تو کیا ثواب ملے گا؟ کوئی ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے کی، آپ کے نبی بننے کی خوشی اگر ہمیں منانی ہے تو اس طریقے سے منائیں جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی اپنے پیدا ہونے کی، اپنے نبی بننے کی، جس طریقے سے صحابہ کرام نے منائی۔ اور وہ کس طرح منائی آپ سب کو پتہ ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اس سوموار کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ۔ میں اس صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں اور اپنے نبی بننے کی خوشی میں آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، سال میں 52 مرتبہ روزہ رکھتے تھے آپ۔ تو اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، آپ کے نبی بننے کی خوشی منانی ہے، اور ہمیں خوشی ہے اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہمیں اس خوشی کو اس طرح منانا ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، صحابہ کرام نے منایا، ہم کہ نہیں وہ تو ہم نے کام نہیں کرنا، یہ خوشی تو منانا مشکل کام ہے، ہم تو ہلا گلا کریں گے، ہم تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور سال میں 1 دفعہ منائیں گے، اور جو سال میں 1 دفعہ نہیں منائے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ گستاخ ہیں اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، شیطان کے علاوہ ساری خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ آپ نے تو سال میں 1 دفعہ خوشی، 1 دفعہ سال میں 1 دفعہ ایک دن مقرر کر دیا، اس طرح جس طرح یہ غیروں نے بہت ساری چیزوں کے دن مقرر کر رکھے ہیں، یہ مدر ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے، یہ فلاں ڈے ہے، وہ آپ نے اس طرح کا ایک دن مقرر کیا غیروں کی نقالی میں۔ جس طرح وہ اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں کرسمس کے انداز میں، وہ بھی طے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن تو وہ بھی طے نہیں ہے، انہوں نے بھی غلط سلط اپنا دن منایا ہوا ہے اور وہ اس کو مناتے ہیں، اور ان کی نقالی میں ہم جی وہ ہم سے زیادہ حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی نقالی میں ہم نے بھی سال میں 1 دن منانا شروع کر دیا، اور جو نہیں مناتے ان پر فتویٰ لگانا شروع کر دیا، اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ فتوے کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے۔ شیطان کے علاوہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں، بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ خوشی نہیں منائی جس انداز سے آپ منانا چاہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام نے، تابعین نظام نے، ائمہ کرام نے 400 سال تک، 500 سال تک تو یہ خوشی نہیں منائی گئی جس انداز سے آپ مناتے ہیں۔ سب سے پہلے شیعہ حضرات نے شروع کی ہے۔ تو اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکریہ اس طرح ادا ہوتا ہے جس طرح اللہ نے بتایا ہے۔ یہ آیت کریمہ اصل میں قرآن کے بارے میں ہے، اور اس سے قرآن مراد ہے، اور قرآن اللہ کی نعمت، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل ہے، اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ اس کی خوشی کیا ہے؟ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، پھر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے۔ یہود کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن
اور اس قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا. اگر یہ آیت ہم پر اتر جاتی ہے ہم اسے عید کا دن بنا لیتے. تو یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت, ایسے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا, کہہ دیجئے ارأيتم, کیا تم نے دیکھا, کیا تم نے غور کیا, ما انزل اللہ لکم من رزق, جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق, فجعلتم منہ حراما وحلالا, تو تم نے بنا لیا اس سے حرام اور حلال. قل اللہ اذن لکم, کہہ دیجئے کیا اللہ نے اجازت دی تمہیں یہ حلال اور حرام قرار دینے کی, ام علی اللہ تفترون, یا اللہ پر تم افترا کرتے ہو, یا اللہ پر تم جھوٹ باندھتے ہو. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کفار سے کہیں, ان کو ذرا دعوت دیں کہ ذرا غور کرو کہ رزق اللہ نے نازل کیا, یعنی دنیا کو اللہ نے پیدا کیا, اس دنیا کے اندر انسان کو, مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا, اس مخلوق کے لیے رزق اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے اتارا. جب اللہ نے دنیا بنائی, اللہ نے انسان کو بنایا, رزق اللہ نے اتارا, تو اللہ بتائیں گے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. کسی انسان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ انسان کے کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے. انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کہے کہ مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا, میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا, یہ رزق اللہ نے نازل نہیں کیا, میں نے تو اپنے زور بازو سے حاصل کیا ہے, میں اپنی مرضی سے جسے حلال سمجھوں گا حلال قرار دوں گا, جسے حرام سمجھوں گا حرام قرار دوں گا. انسان کے پاس, مخلوق کے پاس کوئی اس قسم کا اختیار نہیں ہے. جب اللہ نے نازل کیا ہے رزق کو تو اللہ کا اختیار ہے کہ اللہ حلال کریں کہ حرام کریں. تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے کہیں رزق اللہ نے نازل کیا ہے, حلال حرام تم بناتے ہو. جانوروں میں کسی کو بحیرہ قرار دے دیا, یہ حرام ہے یہ ہم نہیں کھا سکتے. سائبہ, وسیلہ, حام, مختلف صورتیں تھیں. اگر ایک اونٹنی کے ہاں مادہ اونٹنی پیدا ہو, دوبارہ مادہ اونٹنی پیدا ہو, اب یہ وسیلہ ہے. اگر ایک نر جانور کے سے اگر 10 بچے پیدا ہو جائیں اب وہ حام بن گیا ہے. فلاں چیز بحیرہ ہے, فلاں چیز سائبہ ہے, فلاں چیز اگر بچہ زندہ پیدا ہو تو سب اسے کھا سکتے ہیں, اگر مردہ تو سب مرد کھا سکتے ہیں اس جانور کا, اور اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو سب کھا سکتے ہیں. اس قسم کی کچھ چیزیں عرب لوگوں نے بنا رکھی تھیں اپنے ہاں. کچھ جانوروں کی پشتوں پر سواری کرنا انہوں نے حرام کر رکھا تھا. یہ بتوں کے نام وقف ہیں, ان پر سواری نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا غور کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے رزق, تم اس میں حلال اور حرام قرار دیتے ہو. قل اللہ اذن لکم, کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم حلال کرو یا حرام کرو, یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو, یا اللہ پر افتراء ہے کوئی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کرے حرام کرے. اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا, اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا, شراب, سور, اس کو حلال کرنا گناہ ہے, تو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. یہ اللہ پر افتراء ہے, شرک کے برابر جرم ہے.